الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ سرور کائنات، فخر موجودات، روح دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے پڑھانے کی ضرورت محتاج بیان نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں جب سے تصنیف و تالیف کا سلسلہ شروع ہوا ہے، آج تک ہر قرن اور ہر زمانے کے علماء نے اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے زبانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں لکھی ہیں۔ اردو زبان میں بھی قدیم اور جدید بہت سی سیرتیں موجود ہیں۔ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے۔ اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب مختصر مگر بہت جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے سے ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، جو کہ دین کی اصل بنیاد ہے۔ لہٰذا ہم آج سے اس کتاب کی تعلیم کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خوشنودی کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مطہر تمام دنیا سے زیادہ شریف اور پاک ہے، اور یہ بات ہے کہ تمام کفار مکہ آپ کے دشمن بھی اس بات سے انکار نہ کر سکے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے بحالت کفر شاہ روم کے سامنے اس بات کا اقرار کیا، حالانکہ وہ اس وقت چاہتے تھے کہ اگر کوئی گنجائش ملے تو آپ پر عیب لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہاں تک سلسلہ نسب باجماع امت ثابت ہے، اور یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام تک اختلاف ہے، اس لیے اس کو ترک کیا جاتا ہے۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف یہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب۔ اس سے معلوم ہوا کہ کلاب مرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نسب جمع ہوتا ہے۔ ولادت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ظہور، جس طرح آفتاب سے پہلے صبح صادق کی عالمگیر روشنی اور پھر شفق سرخ دنیا کو طلوع آفتاب کی بشارت دیتے ہیں، اسی طرح جب آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا طلوع قریب ہوا تو اطراف عالم میں بہت سے ایسے واقعات ظاہر کیے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آورگی کی خبر دیتے تھے، جن کو محدثین و مورخین کی اصطلاح میں ارحاسات کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن میں بصورت حمل مستقر ہوئے تو انہوں نے خواب میں بشارت دی گئی کہ وہ بچہ جو تمہارے حمل میں ہے اس امت کا سردار ہے۔ جب وہ پیدا ہو تو تم یوں دعا کرنا، میں ان کو ایک خدا کی پناہ میں دیتی ہوں، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل میں رہنے کے بعد میں نے ایک نور دیکھا جس سے شہر بصرہ علاقہ شام کے محلات ان کے سامنے آ گئے، اور فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو کوئی حمل نہیں دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سبک اور سہل ہو، یعنی ایام حمل میں جو متلی یا سستی وغیرہ عموماً عورتوں کو رہتی ہے وہ مجھے پیش نہیں آئی۔